بلوچ قائد اعظم کو سونے چاندی میں تولتے تھے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 13 جولائی 2019۔ جب پاکستان قائم ہو چکا تو قائد اعظم نے مجھے کراچی بلایا۔ میں 22 دنوں تک ان کا مہمان رہا۔ اس قیام کے دوران میں قائد اعظم نے فرمایا کہ میں اس ملک کا چلانے والا نہیں ہوں۔ وہ کہتے تھے، دیکھو خان، میرے عزیز نوجوان، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، تم آؤ اور میری مدد کرو، اس ملک کو چلانے کے لیے قابل آدمیوں کی ضرورت ہے۔ اس کے جواب میں خان آف قلات نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میری کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ الیکشن کرا دیں، انتخابات آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، بعد میں مشکلات ہوں گی، پاکستان کا آئین بنوا دیں اور پاکستان کو اسلامی ریاست قرار دے دیں۔ یہ سن کر قائد اعظم نے فرمایا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس پر خان آف قلات احمد یار خان بولے کہ جس طرح میں نے اپنی ریاست قلات میں کیا ہے، میری ریاست میں اسلام ہے، میں 10 سال سے اسے چلا رہا ہوں، آپ بھی اسی طرح کریں۔ یہ سن کر قائد اعظم بولے کہ وہ آپ کی ریاست ہے، یہ پاکستان میری ریاست نہیں ہے۔ پاکستان میں مختلف الخیال لوگ ہیں، ان کی اپنی ایک آئین ساز اسمبلی ہے، اسمبلی کو آئین سازی کا پورا اختیار ہے، مجھے اختیار نہیں ہے۔ البتہ اسمبلی جو چاہے قانون بنائے، یہ اس کا دائرہ اختیار ہے۔ میں کوئی بادشاہ ہوں، نہ کوئی فوجی آمر کہ میں لوگوں پر حکم چلاتا پھروں۔ خان آف قلات احمد یار خان اور قائد اعظم کی اس گفتگو کا ذکر ممتاز محقق پروفیسر سید ذوالقرنین زیدی نے اپنی کتاب قائد اعظم کے رفقا سے ملاقاتیں میں کیا ہے۔ وہ خان آف قلات کی مزید باتیں لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے قبل قائد اعظم ریاست قلات کے سرکاری وکیل تھے۔ وہ بلوچستان آ کر بہت خوش ہوتے اور مطمئن ہوتے۔ ایک دفعہ قائد اعظم 6 ہفتوں کے لیے خان آف قلات کے مہمان بنے تو قائد اعظم کی آمد پر ان کا وزن کیا گیا اور رخصت کے وقت دوبارہ وزن کیا گیا تو وزن میں اضافہ ہو چکا تھا۔ خان آف قلات کہتے ہیں کہ قائد اعظم میرے ساتھ 6 گھنٹے باتیں کرتے رہتے۔ جب کبھی لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر پوچھتے کہ آپ اور خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں اس بارے میں نہ خان صاحب کچھ بتاتے ہیں نہ آپ کچھ کہتے ہیں، تو قائد اعظم مسکراتے اور فرماتے کہ یہ باتیں آپ ہم پر چھوڑ دیجئے۔ ان دنوں بلوچستان کی مسلم لیگ کو قاضی عیسیٰ چلا رہے تھے۔ خان آف قلات نے کہا کہ مجھے سردار عبدالرب نشتر نے پشتو میں بتایا کہ بابا اور لیاقت علی کے درمیان کچھ اختلافات ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کون حق بجانب ہے؟ اس پر سردار صاحب نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو گستاخی ہوگی کہ ہم قائد اعظم کے سامنے کسی اور آدمی کو لائیں، وہ صحیح کہیں یا غلط، بس سر تسلیم خم ہے۔ خان آف قلات کے مطابق تعلقات کی اس خرابی میں سکندر مرزا، چودھری محمد علی اور کرنل شاہ وغیرہ کا کافی ہاتھ تھا۔ ان لوگوں نے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے مابین اختلافات کی کوشش کی۔ خان آف قلات نے سوچتے ہوئے بتایا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد اندر ہی اندر افراتفری شروع ہو چکی تھی۔ ایک انتشار تھا جو جنم لے چکا تھا۔ ان کی اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ان کے سامنے کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ وہ مدلل بات کرتے تھے۔ قائد اعظم کے بعد حالات بگڑنے لگے۔ ایک طرف سول بیوروکریسی کے لوگ تھے اور دوسری طرف سیاستدان۔ سول بیوروکریسی کے لوگ اپنے اقتدار کو آگے بڑھانے کی فکر میں تھے۔ ان لوگوں میں غلام محمد، مشتاق گرمانی، قربان علی خان، چودھری محمد علی، سکندر مرزا اور ایوب خان وغیرہ کا ٹولہ شامل تھا۔ خان آف قلات نے مسرور کن لہجے میں ایک واقعے کا ذکر کیا کہ مسلم لیگ تحریک کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ قائد اعظم نے اپیل کی کہ مجھے پستول اور بندوق کی گولیاں نہیں چاہیے، مجھے چاندی کی گولیاں چاہیے۔ اس کے جواب میں نے قائد اعظم سے ان کے وزن کے حوالے سے دریافت کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ان کا وزن 140 پاؤنڈ تھا۔ میں نے ان کے وزن سے زیادہ 180 پاؤنڈ سونا اس وقت تحریک کو دیا۔ یہ واقعہ میرے گھر کا ہے، اس لیے میں اس کی تشہیر نہیں چاہتا تھا۔ خان آف قلات نے ماضی کو گھورتے ہوئے بتایا کہ قائد اعظم کہتے تھے کہ روس ہم سے بہت قریب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر روس ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ایران، افغانستان اور ہندوستان وغیرہ سے ہمیں مخالفت کا خطرہ کم ہوگا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھیں، روس بھی ہے، امریکہ بھی ہے، انگریز بھی ہیں، یورپینز بھی ہیں، ہمیں سب سے پاکستان کے مفاد کے تعلقات رکھنے ہیں۔ تاریخ کی ان کتابوں کو پڑھتے پڑھتے عام پاکستانی افسردہ ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کیا وہ یہی پاکستان تھا جس کے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جن پر بلوچ دل و جان نثار کرتے تھے۔ بلوچ خوب جانتے تھے کہ قائد اعظم ایک شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک نظریہ تھے،
جس کا نام پاکستان ہے، اور بلوچ فراخ دلی سے نظریہ پاکستان کو سونے چاندی میں تولتے تھے۔ پھر چند برسوں میں ہی کیا ہو گیا، یہاں تک کہ قائد اعظم کے شیدائی اسی خان آف قلات احمد یار خان کو 1958 میں حکومت پاکستان نے گرفتار کیا۔ پہلے بلوچ مسلم لیگ کو دل کھول کر چندہ دیتے اور اس کی مشہوری بھی نہ چاہتے۔ اب بلوچستان کو اربوں روپے کے فنڈز دیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ آخر اس ملک کی خوبصورت چڑھتی جوانی کو کس نے ناپاک کر دیا؟ نوخیز کلی کو کس کے پلید ہاتھ لگ گئے؟ اس کے ذمہ دار پاکستان کے ابتدائی دنوں کا اقتدار کی رسہ کشی والا کیا وہ مخصوص ٹولہ تھا، یا ہماری خارجہ پالیسی کے دور اندیشی والی فہم و فراست سے خالی فیصلے اور انٹرنیشنل سطح پر ہماری غیر متوازن طرفداریاں تھیں جن کا بوجھ اٹھائے ہم دیوانہ وار دوڑتے چلے گئے؟ شکریہ۔ دی اینڈ۔